شکل میں ہے، آپ کے سامنے بیان لگا ہوا ہے کہ جلسہ سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان محترم پہ آ چکے ہیں، بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے اسلاف کی تعلیم کو دہراتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کی تعلیم کو دہراتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ دین رواج رہا، سابقہ روایات میں رواج رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی محفل کا آغاز کیا کرتے تھے، جب وہ کسی دینی جلسے کا آغاز کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے متبرک کتاب یعنی مبارک قرآن کا وہ سہارا دیا کرتے تھے۔ ہر مذہب کے ماننے والے جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ان پروگرام کو اپنے دھرم کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان کرام جو باہر سے تشریف لا رہے ہیں، مقامی حضرات آگے تشریف رکھیں، آگے جگہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، پیچھے نہ بیٹھیں، آگے تشریف لائیں۔ لہذا ہم اپنے اسلاف کو طریقے کو سامنے کر کے آئیے ہمارے اسلاف نے جب کسی دینی مجلس کا، جب کسی دینی پروگرام کیا ہے، جلسے کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے متبرک کتاب یعنی مقدس قرآن کو سہارا لیا ہے اور مبارک قرآن سے مجلس کا آغاز کیا ہے۔ لہذا ایک اعلان کے ساتھ میں اپنے جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرات عزیز طلبہ، اساتذہ کرام اور مہمان اعزاز، آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا ہارون صافی صاحب رضی اللہ عنہ، جو آپ کے جلسے کے مقرر بھی ہیں، شیخہ بھی ہیں، اور مقرر خصوصی جو آج بھی چھوٹے سے پروگرام جلسے کی شکل میں جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا عبدالصمد صاحب مجدد العالی کی ذات ہے، اور میر محفل ہمارے محفل کے جو میر کارواں ہیں مجاہد حضرت الحاج منیر صاحب مجدد العالی کی ذات ہے۔ لہذا ہم تمام سے اجازت لے کر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلمے کی بول لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لہذا آئیے مقدس قرآن کی تلاوت سے اس مبارک محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم مقدس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ ہے، کوئی میں جگہ نہیں صافی، یہاں کی مٹی سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ میں عزیزاً محمد صلوات کی بانی کو دعوت سبحت دے رہا ہوں کہ آئے آپ تلاوت قرآن سے جلسے کا آغاز کریں۔ محمد شہنواز عرفانی۔
और मदरसा हाजा के तलबे अजीज, निहायत खामोशी के साथ आपने खामोशी का मुजाहरा किया। यकीनन इस बात की दलील और सनद है कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ है, तो यकीनन खामोशी और कामयाबी के साथ इख्तिताम भी होगा। अजीज मोहम्मद शहनवाज इरफानी कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे। यकीनन काबिल सताइश और तारीफ के लायक है। शायद के जरिए से मैं पैगाम दूंगा कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। अजीज तलबा, हमारा ये प्रोग्राम मुबारक कुरान से शुरू हुआ। कलमे के एक हिस्से को सामने रखा। कलमे के एक हिस्से के जो अल्फाज थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अकाबिरीन की तारीफ को सामने रखा। साबका रिवायात और अकाबिरीन
حاضرین کے جو روایات تھے ان سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا، جب وہ کسی دینی مجلس کا آغاز کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے مبارک قرآن کو پڑھا کر کے مقدس جلسے کا آغاز کیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسلاف کے نقش قدم کو سامنے رکھ کر کے کلمے کے جز کو بھی سامنے رکھا، لا الہ الا اللہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے عمل میں لایا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ پروگرام مختصر ہے، جلسے کی شکل میں ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم ان حافظ قرآن کو ایک اعزازیہ جلسے کی شکل میں آپ کو تکمیل حفظ القرآن کے موقع سے دستار عطا کریں گے۔ یقیناً اس حصے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ مدرسہ فلاح المسلمین قریب مدت میں پیار اور ایک مقام حاصل کیا ہے، کم وقت میں بہت سارے حفاظ کو پیدا کیا، مفتیان اعظام کو جنم دیا۔ گزشتہ سال کی تاریخ میں آپ عزیز طلبہ کو اور مہمان کرام کو بتاؤ، لاک ڈاؤن میں ہمیں وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ ہمارے مدرسے میں کہیں کسی کوئی جانچ نہ آ جائے، کوئی طالب علم رنگے ہاتھ نہ پکڑا جائے، کیونکہ ہر شخص کو گھر میں قید ہونا پڑا تھا۔ اس دہشت کے ماحول میں بھی ہمارے مدرسے کے استاد نے کئی سارے طالب علم کے اوپر محنت کیا۔ ایک طالب علم جس کا داخلہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے ہوا ہے، یہ اس مدرسے کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ اور دلیل بھی ہے۔ لہذا آپ بھی دلیل ہے کہ ان سال سرکار نے جو گائیڈ لائن دیا، اس گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے ہم اساتذہ نے محنت کیا آپ کے اوپر، اور آپ نے زمانہ کے تیز ہواؤں کا مقابلہ کیا۔ اساتذہ کرام کے ادب کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اس مقام کو حاصل کیا جس مقام پر جانے کے لیے دیگر طالب علم دوسرا بھی ہے، کوشش میں بھی ہے۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس مدرسے کے اندر جو قریب مدت میں معیار ایک مقام حاصل کیا ہے، اسی کڑی میں تعمیر کا ایک حصہ مسجد کی تعمیر کا رہا ہے۔ موسم برسات میں گندے پانی کا مسجد میں آ جانا جو نمازیوں کے لیے تکلیف دہ تھا، نقصان دہ تھا، لیکن آپ کے مال کی قربانی اور آپ کے جان کی قربانی نے مدرسے میں تقویت اور طاقت دیا۔ منتظمین مدرسہ کو ایک فکر ہوا کہ کسی طریقے سے مدرسے کی مسجد کی تعمیر اور ترقی میں ہمارے محلے کے حضرات حصہ دیں۔ ان کی آواز پر آپ نے لبیک کہا، آپ نے جان کی قربانی دی، آپ نے مال کی قربانی دی۔ لہٰذا یہ آپ کے جان اور مال کی قربانی کا صلہ ہے کہ آج اس مسجد میں جو آپ تشریف فرما ہے وہ آپ کے پیسوں سے یہ خوبصورت اور مزین مسجد مدرسے کے منتظمین نے تعمیر کر کے آپ کو ایک پیغام دیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر کہاں سے ادا کرے گا۔ حضرات، ہمارا پروگرام مختصر ہے، لہذا میں تمہیدی گفتگو سے الگ ہو کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف جہاں مقدس قرآن کا وہ سہارا لیتے تھے، وہی مقدس تلاوت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے، کوئی شخص تعریف کے لائق ہے، کوئی شخص حمد و ستائش کے لائق ہے، تو ذات اقدس آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہذا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے ایک ہوشیار طالب علم میری مراد عزیز محمد عبید صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آئے اور نعت پاک کے اشعار سے اس محفل میں گنگنائے اور سامعین کو محسوس کریں۔ جو آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر حصے میں آئے، باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جن کی جگہ تھی اسی جگہ میں منتظمین نے مسجد کی تعمیر کر کے آپ کے ہر سہولت کو نگاہ میں رکھ کر کے جگہ بنایا گیا ہے۔ جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں وہ آگے کے حصے میں آئے، جگہ کافی ہے۔ میرے علماء کرام اور شہداء کرام، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाते पाक को दर्शन आप तक पहुँचाने की शर्त हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाने जिद है मेरी, जिद है मेरी, मैं न जाऊँ मदीना छोड़ कर। जिद है मेरी, मैं न जाऊँगा मदीना छोड़ कर। जिद है मेरी, मैं न जाऊँगा मदीना छोड़ कर। जिद है मेरी, मैं न जाऊँगा मदीना छोड़ कर। क्योंकि जब गए मेराज की शब लामता मेरे नबी। 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 आज हमारे दरमियान मेरे भाई जो कुरान मुकम्मल कर चुके हैं माशाल्लाह, उनके हवाले से मैं कुछ आप तक एक मुद्दा दो शेर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगेगा दुआ से नवाजिएगा। पूरा हमारे दिल का, पूरा हमारे दिल का ये अरमान हो गया। पूरा हमारे दिल का, पूरा हमारे दिल का ये अरमान हो गया। पूरा हमारे दिल का ये अरमान हो गया कि पूरा
خوش نصیب حافظ میں خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا میں خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا کہ پورا ہمارے دل کا یہ ارمان ہو گیا یہ بچہ میرا حافظ ہے یہ بچہ میرا حافظ قرآن ہو گیا میں خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا او آنکھوں جنت میں میرا جانے کا جنت میں میرا جانے کا سامان ہو گیا میں خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا میرا ایک ایمان ہے انشاءاللہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو انشاءاللہ دوزخ کی آگ انشاءاللہ چھونے کی نہ چھو سکے گی یہ ہمارا کائنات انشاءاللہ میں شاعری نے کیا کہا میں خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا کہ اس کو جلا سکے گی نا دوزخ کی آگ بھی اس کو جلا سکے گی نا دوزخ کی آگ بھی محبوب جس کے سینے میں محبوب جس کے سینے میں قرآن ہو گیا میں خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا حضرات محترم یقیناً آپ کی تشریف آوری سے ہمیں کافی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اتوار کے دن آپ اپنے دفتروں سے اپنی ضروریات کی چیزوں کو چھٹی کی شکل میں گھر پہ رہ کر کے خریدتے ہیں گھر کے سامان لاتے ہیں لیکن مدرسے کی محبت اور دعوت نے آپ کو یہ گوارا نہ کیا کہ آپ اپنی ضروریات میں اپنے وقت کو لگائیں بلکہ آپ نے مدرسے کی عظمت کو مدرسے کی اہمیت کو طلبے کی اہمیت کو سمجھا کہ آپ کے پڑوس کا مدرسہ فلاح المسلمین جو ایک دینی قلعہ کی شکل میں ایک مضبوط راہوں کی طرف گامزن ہے اور یقیناً آپ کی یہ محنت اور کاوش سے اس بات کی سند اور سرٹیفکیٹ بھی تیار ہوتی ہے کہ ہر وقت جب مدرسے والوں نے آپ کو آواز دی آپ نے تبدیل کر کر کے حاضری کا ثبوت دیا جو ایک ایمان والے کی علامت ہے کہ مدرسے کی مسجد کی قبرگیری کرنا ہر مسلمانوں پر ضروری ہوتا ہے لہذا ہم باہر سے آنے والے مہمانان کرام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں چونکہ ہمارا یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اسی کامیابی میں آپ کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ مدرسہ حاضر کی فضا کی مسجد ہے اور یہ مسجد جو کبھی نیچے ہوا کرتی تھی برسات کے موسم میں گندے پانی کا آ جانا نمازیوں کے لیے تکلیف
منتظمین نے بھانپا، اس شدت کو محسوس کیا. انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے تذکرہ کیا کہ کس طرح سے اس گندے پانی کو روک دیا جائے. اساتذہ کرام نے منتظمین کی آواز لگا کر لبیک کہہ کر کے آپ کو للکارا کہ اے پڑوس والے، اے دہلی کے ایمان والے حضرات، آپ کے مدرسے کی مسجد میں گندے پانی آ رہے ہیں جسے آپ کو بھی تکلیف ہے اور مدرسے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. شانہ بشانہ آپ نے قدم پہ قدم ہاتھ بڑھایا اور قربانی دے کر کے آپ اس مسجد میں جہاں آپ رہتے ہیں اس مسجد میں تعمیری کام میں حصہ لیا. یقیناً یہ آپ کے ایمان کی پختگی کی ثبوت ہے. ایک ایمان والے کا حق ہوتا ہے کہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہے، بلکہ مدرسہ محلے سے جڑا ہوتا ہے، محلہ مدرسے سے جڑا ہوتا ہے، مدرسہ محلے سے جڑا ہوتا ہے. لہذا میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. ہمارے مہمان کرام بھی آ چکے ہیں اور آپ بھی اپنے وقت کو نکال کر کے مدرسے کی مسجد میں تشریف فرما ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدرسہ نے قریب مدت میں انسان کو گائیڈ لائن سرکار نے ہم کو دیا. اس قریب مدت میں ایک معجزے کی شکل میں انسان جو قارئین و حفاظ کی تعداد ہے وہ 16 کے قریب ہے. جو حفاظ کرام سے طالبین جو انسان حافظ قرآن ہوا ہے، اور یقیناً اس بات سے آپ خوش ہوں گے کہ انسان مدرسہ والوں کی مسجد میں جو تراویح ہوگی وہ یقیناً اسی طالب علم بھی سنائیں گے. جو آپ کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ آپ کے 10 روپے 500 روپے 1000 روپے نے اس قدر اس طالب علم کے سینے کے اندر کشادہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دیا، قرآن کو مضبوط کر دیا کہ 1 سال بچہ آپ کے ہو کر کے وہ تراویح کے لائق ہوتا ہے جس کا سورہ آپ کو سر جاتا ہے. اور میں اس بات کی ہمیشہ سراہنا کیا ہے کہ تقریباً 10 سال سے میں آپ کے علاقے میں ہوں. جس معیار سے اس مدرسے کے اندر تعلیم ہو رہی ہے وہ قابل تعلیم ہے. ہر سال ایک حافظ کرام کی گولیاں بن کر کے تیار ہوتی ہے. ان سال بھی ایک حفاظ کی 80-85 تعداد جمع ہے. حضرات ایک نگاہ آپ کو مدرسے اور مدرسے کے آزاد کے بارے میں مختصر خاکہ عرض کروں. ہمارے مدرسے میں بہت سارے آزاد ہیں. ایک آزاد یہ ہے جگہ کم تھی، باوجود اور منتظمین نے بلڈنگ کو بلڈنگ کمرے بنانا شروع کیا. دارالعقامت کی شدید ضرورت تھی. منتظمین کرام نے بھانپا کہ دارالعقامت کی سخت ضرورت ہے، لہذا مدرسے کے لیے زمین دی گئی جو آپ کے تعاون کا محتاج ہے. یقیناً جو ہے آپ سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر مسجد کو ایک جنت کی کیاری کی شکل میں ایک کیاری اور جنت کا مسجد بنایا ہے. آنے والے وقت محتاج مدرسے کی قربانی میں یقیناً آپ نے حصہ لیا ہے اور شان بشر اللہ خیر پڑھا ہے. آپ سے انتظار ہے مہمان محترم حضرت مولانا ہارون خاتون صاحب مرکزی علی کو میں قبول کروں گا. یقیناً اپنے موالد حسنہ سے آپ کو مستفید کریں گے، آپ ان کی باتوں کو سنیں گے اور عملی جامع کرائیں گے. میں نہایت اپنے احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد ہارون ثاقب صاحب کو دعوت سخن دلانا کرائے اور موالد حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفید کرنا ہے. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فقد أكرمه الله وقد أهانه أهانه الله.
और कमा काना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन किराम और अतराम और मोहल्ले के मेहमानान एज़ाम और इस तकरीब तकमील कुरान करीम के सदर जनाब मौलाना अब्दुल समद साहब कासमी और इस इदारे के बानी व रूह रवां मीर कारवां अजीम इंसान और न जाने कितने इंसानों के हमदर्द मोहसिन और हम सबों के मुशफिक और तलबा और असातिज़ा के इंतहाई खैरख़्वाह हमदर्द जनाब डॉक्टर अलहाज अब्दुल हकीम साहब और तमाम असातिज़े किराम व तलबे अज़ीज़, आज का ये प्रोग्राम बज़ाहिर मुख्तसर है, लेकिन मानवीयत के लिहाज से इंतहाई अहम और अजीम है। आज के इस प्रोग्राम के जरिए इदारे के मुंतज़िम और असातिज़ा ने आपको अपनी कारकर्दगी की एक तरह की रिपोर्ट दी। इस इदारे से आपकी जो मोहब्बत और आपकी जो इआनत और आपकी जो तवज्जुहात और आपकी जो इनायात हैं और रही हैं, और अल्लाह करे कि मज़ीद इसमें इजाफा हो, तो उनके मुज़ाहरा है कि आपने इस इदारे को जो दिया, जो अता किया, जो नवाजा, तो उसके एवज में हमने क्या किया, ये दरहकीकत इस प्रोग्राम से उस अमली इक़दामात का मुज़ाहरा है। मैं चूँकि इस इदारे से करीब से वाबस्ता रहा हूँ और मैं इसकी कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने में कोई तामुल और कोई भी तरद्दुद या इसमें गौर फिक्र की ज़रूरत नहीं है कि इस इदारे ने अपने क़याम के रोज़े अव्वल से ही जिस खुशउस्लूबी और जिस मेहनत और जिस लगन और जिस तवज्जो के साथ इस इदारे को इस इदारे के फैज़ान को आम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि ऐसे इदारे बहुत ही कम होते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस इदारे के बानी और मुंतज़िम को कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात और बीमारी और अमराज के बावजूद इस इदारे की तामीर और तरक्की और इस इदारे की खुशहाली को रवा दवा रखने के लिए अपनी हसरत की कुर्बानियाँ पेश हैं। जनाब डॉक्टर अलहाज अब्दुल हकीम साहब, अल्लाह उनकी उम्र को मज़ीद दराज फरमाए और उन्हें अमराज से शिफा भी अता फरमाए, और अल्लाह इनकी मेहनतों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए। सामीन, आज के दिन तकरीबन 16 हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी अमल में आई। ये 16 वो हुफ़्फ़ाज़ हैं जिन्होंने इस इदारे में रहकर मुश्किल हालात में, खौफ व हिरास में, अंदेशा और इम्कानात में और वो उम्मीद में रह करके अपने मिशन को और अपने काम को मुकम्मल किया। ये मामूली बात नहीं है, ये इदारा ही वाहिद इदारा है कि जिसने इन नामुसाइल हालात में भी, मुश्किल हालात में भी अपने काम को जारी रखा और अपनी कौम के सामने अपनी खिदमत को पेश भी कर दिया। चुनांचे उन 16 हुफ़्फ़ाज़ की अभी दस्तारबंदी भी अमल में आएगी, तो आप हज़रात ये समझें कि इस इदारे ने अपनी मुख्तसर सी मुद्दत और मियाद में कौम के लिए क्या किया। ये एक एतबार से अपना बजट पेश करके आपको इस इदारे ने बताया कि आपने कितनी मेहनतें और कितनी कुर्बानियाँ और कितनी तवज्जुहात इस इदारे के साथ वाबस्ता की, तो मैं कहीं आपसे ज़्यादा आपके
کے پیسوں کو، آپ کی محنت کو اور آپ کی تعاون کو اور آپ کی مدد کو ہم نے کام میں استعمال کیا۔ چنانچہ یہ فارغین حفاظ یہ وہ ہیں جو نہ صرف ادارے کے لیے سرمایہ ہے بلکہ یہ آپ کی آخرت کے لیے سرمایہ ہے۔ آپ نے جو بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے، چاہے وہ حفاظ کے لیے کیا ہو، چاہے وہ اس ادارے کے لیے کیا ہو، آپ یقین جانیے کہ انتہائی خوش نصیب ہیں آپ، اور آپ نے جنت میں ایک مقام بنایا۔ چنانچہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کی کہ اقربوا حملۃ القرآن۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حاملین قرآن کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو اور ان کا اعزاز کرو۔ اگر تم نے ان حفاظ کی عزت کی، ان کا احترام کیا، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بڑھایا، تو آپ یقین جانیے کہ گویا کہ اللہ رب العزت آپ کو اعزاز اور اکرام سے نوازے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں یہ وعید بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کی اہانت کی، اس کی توہین کی، اس کی تحقیر کی، یا اس کو آپ نے کمتر سمجھا، یا آپ نے اس کو ذلیل سمجھا، یا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کی ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو فقط اعانہ اللہ، تو اللہ رب العزت آپ کو تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، تو آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ حاملین قرآن اور علماء کرام کا اتنا مقام ہے کہ علماء کرام نے اسی قرآن اور اسی حدیث کی روشنی میں اپنی پوری زندگی کو صرف اس بنیاد پر صرف کیا تاکہ لوگوں کے سامنے مسائل کو پیش کیا جا سکے۔ چنانچہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، تو انہی علماء کرام نے اور انہی حفاظ کرام نے نبی کی وراثت کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس میں ہم مسلک میں یا فقہ میں مسائل کے اعتبار سے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ امام ہے جنہوں نے قرآن اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے تقریباً 1,00,000 مسائل مستقبل۔ یہ ہمارے اوپر اور اس امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ سمجھیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نئے حالات کے تناظر میں مسائل کو پیش کرنا یہ کتنا عظیم کارنامہ ہے۔ اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ ہے کہ انجیکشن رمضان میں روزے دار نے اگر انجیکشن لگایا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے دور میں، رسالت کے دور میں اس وقت انجیکشن کا دور نہیں تھا، کہ اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات طور پر فرمایا اور انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ اس وقت اس کا رواج ہی نہیں تھا، نہ یہ دستور تھا، لیکن ہمارے علماء نے نکالا کہ اگر انجیکشن ایسا ہے جس کا تعلق معدے سے رات طور پر تعلق نہ ہو یا پیٹ سے اس کا تعلق نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس کا تعلق پیٹ سے ہے، معدے سے ہے کہ معدے میں اس کا اثر پہنچتا ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہاں سے نکالا علماء کرام نے؟ یہ اس روایت سے نکالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو سانپ نے ڈس لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ مسئلہ پہنچا کہ یا رسول اللہ، ہم روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں ہیں اور سانپ نے ڈس لیا، کہ کیا روزہ میرا صحیح رہے گا یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ختم نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں بلکہ روزہ بڑھ رہا ہے۔ تو اسی سانپ کے ڈسنے سے
इमाम आजम और हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये निकाला कि इंजेक्शन के लगने से रोजा नहीं टूटेगा। ये एक नमूना हमने बतलाया कि अइम्मे किराम ने या उलमाए किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में इतने मसाइल को निकाला और पेश किया। तो बतलाना ये है कि कुरान और हदीस के हामिली जो उसके जानकार हैं, जिन्होंने इन उलूम को हासिल किया, उनका बहुत बड़ा मकाम है। कुरान की आपने रबिया इब्ने हारिस का नाम सुना होगा, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का नाम सुना होगा, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े मुहद्दिसीन हैं और उन पर इमाम को नाज है। और ये वो हज़रात हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी रिवायात का तज़किरा किया। इन सब का बुलंद मकाम है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत में बहुत से गिरोह होंगे, बहुत सी जमातें होंगी। चुनांचे रोजेदारों की जमात होगी, नमाजियों की जमात होगी, हाजियों की जमात होगी, उलमा की जमात होगी, हुफ़ाज़ किराम की जमात होगी, नाबीनाओं की जमात होगी, जानियों की जमात होगी। तो उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले नाबीना की जमात को बुलाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बीनाई अता फरमाएंगे। ये वो नाबीना कि जो दुनिया में अपनी बीनाई से महरूम रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बीनाई अता फरमाएंगे और कहेंगे कि अब तुम देखो यहाँ के मनाजिब को, और जिस चीज से तुम महरूम थे हमने वो चीज तुमको अदा करना। और उसके इमाम और उसके सरबराह और इस गिरोह के जिम्मेदार कौन होंगे? हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम होंगे। इसी तरीके से वहाँ पे जब उलमा की जमात होगी तो उलमा किराम को या मुहद्दिसीन को और हुफ़ाज़ किराम को ये तशवीश होगी कि हमारा मकाम इतना बुलंद था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में और आखिरत में इतने इज़्ज़त से नवाजा, लेकिन यहाँ पर हम पीछे हो गए और नाबीनाओं की जमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथ से उनको बिनाई अता की और उसके बाद इतना कुर्ब हासिल किया कि अपने दाएं तरफ उस जमात को बढ़ाया। इसी तरह दूसरी जमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ाएंगे और वो जमात होगी कि जो जुज़ाम और बीमारी से लोगों के सामने अपने चेहरे को दिखा नहीं पाए। उस गिरोह जमात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कुर्ब अता करेंगे और अपने पहलू में बताएंगे और उसके जिम्मेदार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बहुत ही बीमार थे और उन पर भी इस तरह की हालत और ये कैफियत थी कि बदन पर अफनाम पर कीड़े तक हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और उस हालत पर सब्र भी क्या करते थे कि उस गिरोह की सरदार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। फिर उलमा और हुफ़ाज़ को तशवीश होगी कि हमारा इतना अजीब मकाम हामिलीन कुरान और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तो हैसियत नहीं दी बधाई, सबका नंबर चला आ रहा है। तो फिर उसके बाद उलमाए किराम की गिरोह का नंबर आएगा और उलमा की जमात को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि हे उलमाए किराम, हे हुफ़ाज़ किराम, अब तुम कौम की खिदमत यहाँ की, जिस तरह तुमने दुनिया में जाकर आवाम की खिदमत दीन के एतबार से की, दीन को फैलाया, दीन की इताअत की, कौम को मस्जिद से करीब किया, कौम को कुरान से करीब किया, कौम को दीन से करीब किया, जबकि तुम्हें उस दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने आपको ज़लील भी समझा, लोगों ने हक़ारत की निगाह से भी देखा, लेकिन अब आपकी खिदमत ये है कि आप इस जमात में, इस गिरोह में या आम लोगों में जिनकी चाहे सिफारिश करें, उनको आज हम आपकी सिफारिश की वजह से जन्नत में दाखिला अता फरमाएं। तो जब उलमाए किराम और हुफ़ाज़ किराम इस एज़ाज़ को देखेंगे तो वो अशर कर उठेंगे, या इलाही आलमीन
تیرا بہت ہی بڑا کرم ہے، تیرا بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ تم نے تو ہمیں یہاں بھی سب سے بڑا اعزاز عطا کیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ کل قیامت میں بھی اللہ رب العزت ان علماء کرام کو سفارش کا حق ادا کر دیں گے کہ جاؤ تم جس کی چاہو سفارش کر دو، میں انہیں آج جنت عطا کرتا۔ تو ان علماء کا اور ان حفاظ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت ہی رتبہ بلند ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے اعزاز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے ان کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حفاظ کے والدین کی خود اللہ رب العزت تاج پوشی کرے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیے کہ جب عمرہ اور سلاطین کی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے اور بادشاہوں کے شہزادے یا ان کے عمرہ یا ان کے وزراء اور ان کے رؤساء کی دستار بندی ہوتی ہے یا تاج پوشی ہوتی ہے تو ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ تو آخرت میں اللہ رب العزت حفاظ کے والدین کی تاج پوشی خود فرمائیں گے اور وہ اعزاز ایسا ہوگا اور وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا کہ جس میں سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے۔ یہ تو ان کے والدین کا اعزاز ہوگا اور حفاظ کرام کا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور مقام اور مرتبے کو حاصل کرتے جاؤ اور جہاں پر قرآن کریم کی آیات کی تکمیل ہوگی وہیں پر تمہارے رتبے کا اور تمہارے مقام کا اختتام ہوگا۔ تو حفاظ کرام کی ہدایت نصیب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ضمانت تھی جس نے علماء کرام اور ان حفاظ کی عزت کی توقیر کی تو اللہ رب العزت انہیں اعزاز سے سرفراز فرما دے گا۔ اس لیے آج ہی ہم اور آپ یہ عہد کریں اور یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز علماء کی حفاظ کی عزت کریں گے، اس کی توقیر کریں گے، اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے بھائی۔ ارے بھائی یہ ارادہ کر لیجیے اللہ رب العزت اس عزت کے بدلے میں آپ کو اعزاز سے نوازے۔ اس اعزاز کی ضمانت میں نہیں ہے کہ فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے حفاظ کی علماء کی عزت کی تو وہ اللہ اس کو اعزاز سے نوازے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے علماء کی یا حفاظ کی توہین کی فقط اہانہ اللہ، تو اللہ رب العزت اس کی توہین کر دے گا، ان کو ذلیل فرما دے گا، چاہے ان کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اس لیے سامعین کرام ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کی اور حفاظ کی عظمت کو، ان کے احترام کو اپنے دلوں میں کریں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے عوض میں ان بچوں کو اپنی صفت سے یاد کر دیا۔ حافظ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہے۔ جب قرآن کریم کو ان بچوں نے حفظ کر دیا تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت کو اس بچے سے ملقب کر دیا، اس کا نام ہی دے دیا حافظ قرآن، حافظ صاحب۔ اس لیے اب اللہ کی صفت کا احترام کیا جائے اور یہ جذبہ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو آپ کا مقام ہے۔ تو سامنے کرام بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت شریفہ پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم انتہائی عظیم کتاب، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی معجزے کی شکل میں عطا کیا۔ اس دور میں قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو اس وقت علم کا دور تھا، تو علم کا دور تھا تو اللہ رب العزت نے علم کے اعتبار سے قرآن کو عطا کیا۔ اس وقت کے اہل عرب بڑے بڑے اپنے کلام پر اور اپنے لٹریچر پر اور اپنی شاعری پر فخر اور ناز کیا کرتے،
چنانچہ ربیعہ ابن حارث ایک نام ہے، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، جن کے کلام پر اہل عرب کو ناز تھا اور فخر تھا، اور ان کا کلام اتنا عظیم اور اتنا بلند ہوا کرتا تھا کہ خانہ کعبہ پر اس کے کلام کو لٹکایا جاتا تھا، تو بہت ہی اونچا کلام ہے، اس کے کلام کو خانہ کعبہ پر لٹکاؤ تاکہ لوگ جب آئے تو اس کے کلام کو پڑھیں دیکھیں، بہت بڑا اونچا کلام ہے۔ تو ربیعہ ابن حارث کو جب قرآن کریم کا علم ہوا اور قرآن کریم کی آیات ان تک پہنچی، انہوں نے فرمایا اور بردستہ تھا، یکفینا قرآن، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی لٹریچر نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی ادب نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی جواہر پارہ نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی عمدہ شاعری یا عمدہ کلام نہیں۔ تو قرآن کی اسی وقت انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے، ربیعہ ابن حارث، اور وہ صحابی رسول۔ تو محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، تو بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے معجزے سے ہر کسی کو متاثر کیا، جو جاہل تھے وہ عالم ہو گئے، جو بدو تھے وہ اہل عرب ہو گئے، اور جو دین سے دور تھے تو وہ صحابی رسول ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسی طریقے سے موسیٰ ابن محمد بن ہاشم، ان کا ایک واقعہ ہے، وہ انتہائی فاسق اور انتہائی باجد اور انتہائی عیاش قسم کا آدمی ہے۔ جب وہ اپنی مال دولت سے تعیش میں آ کر وہ انتہائی عورتوں کے ساتھ خلوت بھی کیا کرتا تھا اور انتہائی بدبینی پر پیسے لٹایا کرتا تھا۔ موسیٰ ابن محمد، ان کے بارے میں لکھا ہے، واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں توفیق دی تو کس طریقے سے ان کے دل کی دنیا بدلی، اور وہ نہ صرف انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی بلکہ بہت بڑے ولی اور اللہ والے اور اللہ کے ذاکر بن گئے۔ چنانچہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک رات گویوں کی دھن پر مست عورتیں تھیں، بہت سے ان کے گویے تھے اور دھن پر وہ رقص بھی کر رہے تھے، پیسے بھی لٹا رہے تھے، دولت بھی خرچ کر رہے تھے۔ اسی دوران آس پاس سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بہت ہی خوبصورت اور سریلی آواز میں ایک بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گویے کو کہا کہ تم بند کرو، اپنا گانا بند کرو اور یہ دیکھو کہ یہ خوبصورت درخت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ بادشاہ اور روسا کی ہدایت پر دوڑ پڑے اور کوشش کیا کہ آواز کے ذریعے پتہ لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو چنانچہ جب دیکھا تو آگے ایک مسجد عبادت خانے سے ایک دبلا پتلا ایک نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو وہ پہنچا اور ان لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا۔ اب وہ قاری قرآن جو تلاوت کر رہا تھا وہ ڈر بھی گیا، خوف میں بھی آ گیا اور اس نے پوچھا مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے آقا نے تمہیں طلب کیا ہے، تمہیں وہاں جانا ہے۔ وہ بچہ یا وہ نوجوان بادشاہ کے پاس، آقا کے پاس حاضر کیا گیا تو ان سے پوچھا آقا نے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ بتاؤ ہمیں۔ تو چنانچہ اس وقت جو اتفاق سے آیت کریمہ پڑھ رہا تھا وہ نوجوان، وہ تھا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم۔ یہ آیت کریمہ وہ نوجوان پڑھ رہا تھا، اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ جو چنانچہ پھر اس کا مفہوم بھی پیش کیا گیا۔ بظاہر کی بات ہے وہ اہل عرب تھے، وہ تو عربی دان تھے، انہیں تو اپنی زبان پر ناز تھا، عبور تھا، تو مفہوم سمجھا۔ میں ان کا مفہوم اس آیت کریمہ کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بالا خانے میں جنت کے مناظر کو مست ہو کر دیکھ رہے ہیں۔
अलल अराइक यंजुरून। जैसे हम और आप कहीं टूर पे जाएं, सैर तफरीह में जाएं, तो किसी अच्छी जगह पर बैठ के बागात या पूनम जैसे मनाजिर को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं, तो कुरान शरीफ ने जन्नत के मंजर कशी करते हुए कहा कि कल जन्नत में जो जन्नती होंगे, नेक लोग होंगे, इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइक यंजुरून, कि वो बाला खाने में रहकर जन्नत के मनाजिर को लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और उनको पिलाया जाएगा खालिस शराब जो पुष्प की खुशबू से बनाया गया होगा, वो शराब तहूर। ये शराब नहीं बल्कि वो शराब तहूर जिसमें जन्नतियों को दिया जाएगा, तो वो पिएंगे और जन्नतियों को पिलाया जाएगा। तारिमुखी वजू नजरत नईम जिसफर में रही के मखसूम खिताम होने। तो ये आयत शरीफा की तिलावत हो रही थी। तो उस आका ने कहा कि अब मैं आज से इस आवाज़ के बदले में ये सारी आवाज़ को तर्क करता हूँ, और मैं ये बदकारी से और इसी तरीके से जो भी वो नहीं है मैं उससे तौबा करता हूँ। और उसके बाद वो इतना तारीफ हुआ और जिद के दिल से अल्लाह की तरफ इस कदर रोनी हुआ, उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया और सारी दौलत को फिर उसी दिन से दीन की राह में खर्च करने लगा। जो अय्याशी में रखती थी दौलत, जो कि बदकारी में दौलत खर्च करते थे, तो उस आका ने उसके बाद से दीन की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। और उनके बारे में यहाँ तक आता है कि वो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की तरह कुरान की तिलावत में इस कदर मशक्कत उठाता था कि लोगों को रहम आता था। और लोग ये कहने लगते थे कि आप अपनी जिंदगी पर जितनी मशक्कत डालते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं, हर वक्त जिक्र करते हैं, हर वक्त तिलावत में मशगूल रहते हैं, आप अपनी जिंदगी को मशक्कत में न डालिए। वो आका और वो शख्स कहता था कि हैरत हमें इस दुनिया वालों पर कि जब हम बदकारी में मस्त थे, जब शराब नौशी में थे, जब बेहयाई के कामों में थे, तब तो लोग हमें ये नहीं कहा करते थे कि तुम इस तरीके से बदकारी में मुलव्विस हो। आज मैं कार्य खैर में हूँ तो लोग कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी को मशक्कत में न डालो, हमें तो अपने अल्लाह को खुश करना है, हमें तो अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। इसलिए वो बतलाना ये है कि कुरान करीम आज दुनिया को बदल देता है, बशर्ते कि हम दिल से और वो सोच करके और उस नीयत से हम उसको सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल की दुनिया को बदल देता है और आखिरत में तो आपका मकाम है। तो इसलिए सामने किराम हमें आज के इस मुख्तसर प्रोग्राम के हवाले से बताना ये है कि हमारे लिए इंतहाई जो खुशी का मकाम है कि आपको ऐसी तकलीफ मिली, आपको ऐसा मकाम मिला, आपको ऐसा प्रोग्राम मिला। इस प्रोग्राम के हवाले से दुआएं करें, इसमें लोग दूर दराज से आते ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। ये महफिल कुरान है, महफिल कुरान में दुआएं कबूल होती हैं। अपने लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, उम्मत के लिए दुआएं कीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी दुआओं को इन हुक्कात की दुआएं में कबूल फरमाए। इंतहाई हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं एक बात भी मैं इस इदारे के बानी और रूह रवा और आप यकीन जानिए कि ये अजीब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें अजीब जज्बा किया कि कुछ भी मसरूफियत हो, छुट्टी हो, सारा का सारा पूरा दिन हमा वक्त इदारे के लिए वापस। छुट्टी में जब हर कोई आदमी सोचता है हम आराम करें, लेकिन अल्लाह डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब दामद बरकातुहु की ऐसी रात है कि वो कोशिश ये करते हैं कि मदारिस की तरक्की, मदारिस के बाबूद और तलबा की बेहतर तालीम और तरबियत किस तरह हो, अपने असातिज़ा की खिदमत को मजीद बेहतर से बेहतर कैसे कर सकें, उसकी पूरी कोशिश, मेहनत साबित लगी रहती है। अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए। और साथ ही साथ इस इदारे के जो मुआविन हैं, जो मुखलिसीन हैं, जो हमदर्द हैं, जो खैरखा हैं, चाहे वो जिस शक्ल में हो, चाहे वो पैसे देकर इदारे का ताउन कर रहा हो, चाहे वो मशवरे देकर के ताउन कर रहा हो, चाहे वो हमदर्दी रख कर के ताउन कर रहा हो, चाहे वो खैरखाई के जरिए ताउन कर रहा हो, तो इस इदारे की तरफ से भी वो मुबारकबाद जो मुस्तहिक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको इसके बदले में अजर जज़ील अता फरमाएगा। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आखिरत में तो आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। दुनिया में भी
اللہ آپ کو اجر دے گا اور آپ کے مقام اور رتبے کو بلند کرے گا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس ادارے نے ان مشکل حالات میں، جبکہ لاک ڈاؤن اور بہت سی پابندیوں کا مسئلہ تھا، لیکن ان حالات میں بھی مسجد کی توسیع تزئین کاری ہوئی۔ ماشاءاللہ پہلے کافی نیچے بھی تھی اور شاید پانی وغیرہ بھی آ جاتا ہوگا، تب انہوں نے مسجد کی خوبصورت انداز میں تزئین کاری کی ہے الحمدللہ۔ تو بہت ہی خوبصورت، اور اس میں آپ حضرات کا کافی تعاون بھی رہا۔ ہمیں منیجر صاحب نے بتایا کہ محلے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور مزید بول رہے ہیں۔ آج میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے کی عزائم اور ان کے منصوبے صرف اتنے تک ہی محدود نہیں ہے۔ ابھی آپ جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، اس ادارے کا منصوبہ ایک عظیم مرکزی ادارہ ہے۔ مرکز بنانا ہے، مرکز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے یہ مزید یہ کام کرے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن، حدیث، تعلیم، تدریس کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ مزید تحریری شکل میں بھی کام کریں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ لوگوں تک تحریر جائے، میگزین جائے، رسالے جائیں، یا مملک کے شکل میں لوگوں تک پہنچے۔ ان کے عظیم منصوبے ہیں، اللہ رب العزت ان کے منصوبوں کو اور ان کے عزائم کو قبول فرمائے۔ اور پھر وقت جو اشد ضرورت ہے، ابھی رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو چونکہ بچوں کی رہائش کے لیے قلت ہے، ہاسٹل کی کمی ہے، اور لائبریری کی بھی ضرورت ہے، اور مستقل شعبے الگ سے تعمیر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مستقل اراضی شاید بغل میں متصل میں لی بھی گئی ہے، لیکن اس میں تعمیر کی کام کی ضرورت ہے۔ تو آپ حضرات بھی ارادہ کریں کہ اس کی تعمیر میں اور اس کے ترقی میں جو بھی بن سکے زیادہ سے زیادہ حوصلہ دلا کر کے آپ حصہ لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کی محنت کو، آپ کے حوصلے کو اور آپ کی توجہ کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ یقین جانیے کہ بننے کے بعد یہ سرمایہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا، اور یہی چیزیں وہاں کام آئیں۔ جیسے ہم نے اس آقے کے بارے میں بتلایا، اس آقے نے جہاں اپنی دولت کو چھوڑ کر کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کا مزید آپ تعاون کریں، تعمیر کی رعایت سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا، اور کل آخرت میں آپ کے لیے آپ کامیابی کی ضمانت بھی ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی محبت کو، آپ کی محنت کو، آپ کی اعانت کو قبول فرمائے، اور مدرسے کے منتظمین اور معاونین اور اسی طریقے سے اساتذہ کرام کو مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ اور یہاں کے اساتذہ بھی کافی مبارکباد ہیں، جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ بچوں پر اپنی محنت صرف کی، اور انہوں نے بچوں کو اپنی صلاحیت کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اس ادارے نے مدرسے کے ذریعے سے لوگوں پر بہت ہی فیضان کیا ہے، عوام میں اس کا کافی فائد ہے۔ چنانچہ 16 انفاق کی دستار بندی یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک ایک حافظ کے بنانے میں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، ایک حافظ کی تیاری پر لاکھوں روپے کا صرف آتا ہے، لیکن اس ادارے نے 16 انفاق کو قوم کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے دین کے خادم کے شکل میں پیش کیا ہے۔ اللہ اس ادارے کے فیضان کو قبول فرمائے، اور لوگوں میں مزید اس فیض سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، جس مقصد سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، جو ہمارے مدرسے سے فارغین حفاظ کرام ہیں، ان کی دستار بندی عمل میں آئے گی۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دعوت برکاتہ استاد مدرسہ عبدالمالک کے، جنہوں نے کافی مدت تک حضرت مولانا عمار صاحب نور اللہ اور مرکزہ کی خدمت میں اور تعلیم سے لے کے آج تک وہاں رہے، اور ایک بہت اچھے قابل اعتماد استاد ہیں۔ انشاءاللہ حضرت مولانا ہارون ثاقب صاحب جو کئی کتاب کے مصنف بھی ہیں، جن کا بیان ابھی تک آپ سن رہے تھے،
इन हजरात के दस्ते मुबारक से बच्चों के सर पर साफा बांधा जाएगा। आप लोग बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जिंदगी के आखिर लम्हात तक कुरान को अपने सीने में महफूज रखने की तौफीक हिम्मत अता फरमाए। मैं अब बच्चों का नाम देता हूँ। जिन बच्चे का नाम आवे वो बच्चे यहाँ आवे, उनकी दस्तारबंदी होगी और इनामात दिए जाएंगे। इनामात ले करके फिर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। मोहम्मद उबैद इब्न लुत्फुर रहमान, मोहम्मद उबैद इब्न लुत्फुर रहमान। हाफिज उबैद, मोहम्मद नूर हसन, मोहम्मद नूर हसन, मोहम्मद नूर हसन। रास्ता खोलते रहिए, आगे जाने को। सादिक इकबाल, इधर से आइए। सादिक इकबाल, मोहम्मद अखलाक, उधर से पन्नी में और एक बैग देते रहिए। मास्टर रसीद साहब है, मास्टर रसीद साहब को पकड़ाते रहिए। एक पन्नी और एक बैग मोहम्मद अखलाक। इसके दस्तार से बाद आकर कैसे लेने लगी है आप लोग? यहाँ से बहुत सी साइड से मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद अशरफ, शहनवाज इरफानी, आप लोग लेकर के और सामने बैठे। महताब आलम, सुहैल अहमद, गुलाम नबी। अखलाक की तरह बैठे सामने। मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद फैसल, अबू शहमा, मोहम्मद इकरामुल हक, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद ताज,
محترم حضرات، یہ 16 بچے جو حافظ قرآن کی شکل میں جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسایا، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چنتا ہے اس کو اپنے قرآن کو سینے میں بسانے کی توفیق دیتا ہے۔ یقیناً آپ نے قرآن مقدس اور حفاظ کرام کی تعریف سنی اور ان کا مرتبہ سنا، حقیقت میں یہ انہی کے لائق ہے۔ اور یہ مدرسہ فلاح المسلمین نے آپ جو ہے سند حاصل کر لیں، محمد عبید محمد نور حسن، صادق اقبال، محمد اخلاق، محمد شعیب، محمد اشرف، شہنواز عرفانی، مہتاب عالم، سہیل احمد، غلام نبی، محمد اشتیاق، محمد شمشاد، محمد فیصل، ابو شامہ، محمد اکرام الحق، محمد تاج، تو میں یاد کر رہا تھا کہ یقیناً 16 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ مدرسہ کے اساتذہ کرام نے یقیناً محنت کی۔ میں یہاں کے شعبہ حفظ کے اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یقیناً قرآن پاک جب تکمیل ہوتی ہے تو اس دن اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے میں دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ حضرات نے اپنا وقت خالی کر اس مبارک مجلس میں شرکت کی، میں آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نعت رسول پیش کروائیں گے اور اس کے بعد حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دعوت برکاتہ کا مختصر بیان ہوگا اور حضرت کی دعا فرمائیں گے۔ میں نعت پڑھنے کے لیے محمد مہتاب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول پیش کریں۔ رونق اسٹیج معتبر علماء کرام، معتبر حفاظ کرام، سامعین معزز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات نعت پاک کا 2-3 بار ملاحظہ فرمائیں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو، بولو بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو، کہ اللہ کے نبی کی مدح و ثنا کرو، اللہ کے نبی
की मद हो सना करो जिक्र रसूल जिक्र शगे अंबिया करो जिक्र रसूल जिक्र शगे अंबिया करो इज़हार भी जरो तेरा इसके रसूल बाबा इज़हार भी जरो तेरा इसके रसूल बाबा पढ़ कर दुरूद फर्ज़ यक़ अदा करो मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। और ये भी शेर बतौर खास बुलाया फरमाए कि सारे अरब में धूल थी जिसकी वो पहलवान के सारे अरब में धूल थी जिसकी वो पहलवान कुछ भी लड़ेगा जिसे ये सिद्ध कर गया सारे अरब में धूल थी जिसकी वो पहलवान कुछ भी लड़ेगा जिसे ये सिद्ध कर गया कुछ भी लड़ेगा जिसे ये सिद्ध कर गया दो बार उसको पटका उठा कर हुजूर ने दो बार उसको पटका उठा कर हुजूर ने ताकत नबी की देख के हैरत में पड़ गया मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो। आइए हज़रात हुफ़ाज़ करम के हवाले से एक नज़म पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया फिर तो समझो उसका मेरा पार हो गया आज पार हो गया मेरा पार हो गया एक हाफिज़ का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा एक हाफिज़ का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा सूरज को शर्माएगा एक हाफिज़ का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा सूरज को शर्माएगा ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा सूरज को शर्माएगा अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया फिर तो समझो उसका मेरा पार हो गया मेरा पार हो गया मेरा पार हो गया हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा पढ़ता जा रे चढ़ता जा हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा पढ़ता जा रे चढ़ता जा अपनी मंज़िल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा पढ़ता जा और चढ़ता जा अपनी मंज़िल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा तेरा जाना वही बस मकाम हो गया फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया मेरा पार हो गया मेरा पार हो गया
بیڑا پار ہو گیا۔ السلام علیکم محترم حضرات، آج کے جلسے کی صدارت حضرت مولانا عبدالصبر صاحب دامت برکاتہ، شاگرد خاص حضرت مولانا عمار صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا کی طبیعت عجیب کی چل رہی ہے لیکن حضرت مدیر صاحب کے فون پر انہوں نے لبیک کہا اور حاضری دی۔ حضرت مولانا مختصر بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ دعا ہو۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت مولانا استاد المکرم حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ قريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، حضرات گرامی، آج کی متبرک اور بابرکت مجلس میں جو کارنامے اس مدرسے کے ہیں وہ پیش کیے گئے۔ ماشاءاللہ 16 حفاظ کرام کی دستار بندی عمل میں آئی اور ان کو سند فراغ سے نوازا گیا۔ قابل ستائش اور قابل تعریف وہ بچے بھی ہیں، مدرسے کے منتظمین بھی ہیں، خصوصاً ان کے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے بچوں کو اس مقام تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور مدرسے کے منتظمین کی اور خصوصاً معاونین کی بے پایہ کوششوں کو شرف قبول عطا فرمائے آمین۔ اور ان کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔ ایک نام خصوصاً اس مدرسے کے رہنما حضرت ڈاکٹر حاجی حکیم عبدالحکیم صاحب مدذلہ العالی کی ذات گرامی ہے، نہایت فعال اور متحرک قسم کے آدمی ہیں، اور انہوں نے اپنی مساعی جمیلہ سے اس مدرسے کو ترقیات کی منزل پر گامزن رکھا، ورنہ حالات ایسے دیگر ہوں ہیں کہ مدارس پر نت نئے آفات و بلیات
ہو رہے پہنچائے جا رہے ہیں اور سامنا کر رہا ہے مدرسہ، پھر بھی چونکہ ایک دینی قلعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی وراثت کی تشہیر و تشریح ہو رہی ہے یہاں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چونکہ مدرسے کا سلسلہ دار ارقم اور اصحاب صفہ سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچا ہے، تو 1400 سال سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے گے۔ میں طالبانہ انداز میں جو طالب علم اس وقت سند فراغ سے نوازے گئے یا دستار فضیلت سے نوازے گئے، تحفیظ القرآن کی بابرکت تحفیظ القرآن کی وجہ سے ان کو جو ہے دستار فضیلت دیا گیا، تو عزیز طلبہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا نزول فرمایا اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے۔ تو اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول اور فرمان ہیں وہ حدیث کی شکل میں ہیں۔ اور مولانا ہارون ثاقب صاحب زیدہ مجدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور حفاظت بھی اللہ ہی فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے الفاظ کا یاد کر لینا اور دوسرے ہے معانی کو سمجھنا۔ تو آپ سے ایک کام تو ہو چکا، ایک کام آپ سے ذمہ داری سے نبھایا کہ الفاظ قرآنی کو آپ نے حفظ کر لیا اور یاد کر لیا، واقعی لائق ستائش اور قابل تعریف ہے۔ ایک چیز میں درمیان میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے جلدی یاد ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، جس کو منتخب کر دیتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں اپنی باتوں اور بہت جلدی یاد ہونے والی کتاب، لیکن آپ نے ناقدری کی، اس کی قدردانی نہیں کی، اس سے دور رہے، لغویات و خرافات سے اپنے سینے کو بھر دیا، اپنے ذہن و دماغ کو ملوث کر دیا، تو پھر یہ کتاب دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو یاد کرنے اور حفظ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حافظ کہلائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری آپ سے سپرد کی ہے قرآن کی حفاظت کی، اس کو آپ رہتی زندگی تک نبھائیے، اور اس جگہ سے آپ کو عہد کر کے اٹھنا پڑے گا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے طالب علموں کو، ہزاروں ہزار طالب علم فراغت حاصل کر کے جاتے ہیں اور قرآن کریم کی ناقدری کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز طلبا، اس رسوائی سے بچائیے اپنے کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی۔ دنیا میں رسوائی تو ہوتی ہی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی اس کا عذاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے جو اس امانت کو اپنے سینے میں اتارا ہے اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آج عہد کرتے جائیے کہ رہتی زندگی تک ہم اس پر عامل رہیں گے، اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، محرابیں سناتے رہیں گے، لوگوں کو سناتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ قرآن کریم کا یہ امانت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ دوسری چیز میں نے کہا معانی، تو الفاظ کا حفظ کر لی، کو یاد کر لیا آپ نے، واقعی قابل تعریف لائق فضیلت ہے، آپ کو قرآن کریم کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور ایک ہے معانی، تو اس معانی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔
उस मानी को भी समझना जरूरी है। आप जब खड़े उठे और कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको पता ही नहीं कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। जरूरी है कि नहीं? अरे खाना उनका तैयार कर लोगे, उसमें नमक की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बगैर नमक के मजा रहता है? नहीं रहता। तो इसीलिए आपको उसके मानी की भी, उसके मानी को भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आप इस जिम्मेदारी से दुरुपयोग नहीं हो सकते। जैसे आपने तहफ़ीज़ कुरान की जिम्मेदारी निभाई, वैसे ही आप इल्म नबूवत के हर गोशे को सीखने के लिए अरबी दर्जात में दाखिल होइए, फारसी दर्जात में दाखिल होइए। जिस ज़बान में इल्म नबूवत नशर है उसको जानने की कोशिश करिए। देखिए मेरे अजीज तलबा, कुरान करीम अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ। हमारे हज़रत मौलाना अब्बास अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि कुरान करीम जो है अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ। अहले अरब जो है अरबी ज़बान से वाकिफ थे। अल्लाह ताला कुरान को उतार देते और कहते ये लो मेरा हुक्मनामा है, इसको पढ़ो, इसके मुताबिक अमल करो। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, उसको समझने समझाने के लिए नबी को मुंतखब किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि अल्लाह की बात को आमी आदमी नहीं समझ सकता। तो आप इस जिम्मेदारी को भी कबूल करें कि जैसे आप हाफिज हो गए हैं वैसे आप आलिम भी बने। तो मेरे मोहतरम, आपके इल्म में निखार पैदा हो। जब आप हाफिज होंगे, अरबी जानने लगेंगे, ज़बानें जानने लगेंगे और उसको समझने लगेंगे, तब समझेंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्यों मुखातब और क्या चाहता है। तो ये पैगाम है आपके लिए, मेरी तरफ से ये आपके लिए पैगाम है कि आप अपनी जिम्मेदारी से संतोष मत हो जाइए। आप इस जिम्मेदारी को समझते हुए इसी मदरसे में आप दाखिल होइए। हिफ्ज़ करने के बाद आप मदरसे में दाखिल होइए, फिर और उसके बाद अरबी फारसी जो ज़बानें हैं उसको सीखिए, पढ़िए, समझिए, समझाइए लोगों को। फिर जिम्मेदारी आप जाकर के निभाइए। जैसे जिम्मेदारी से आपने इल्म हासिल किया, वैसे ही जिम्मेदारी से आप लोगों को बताइए, पढ़िए और पढ़ाइए, जाइए, समझाइए लोगों को। पढ़ाना तो ज़रूरी नहीं, आप ऐसे जाके उसकी तबलीग कीजिए कि अल्लाह का ये फरमान है, रसूल का ये हुक्म है, अल्लाह और रसूल का ये फरमान, अल्लाह और रसूल का ये हुक्म है, आप इस पर अमल कीजिए। तो बहरहाल जो अच्छी चीज़ करेगा वो अच्छाई से नाम दिया जाएगा और जो गलत चीज़ों, गलत राह की तरफ जाएगा वो गलत राह से गलत ही चीज़ों से मशहूर होगा। तो मेरे भाई, आपको जो जिम्मेदार मदरसा ने सनद दिया है इसकी कदर करिए, इसकी अहमियत को पहचानिए, समझिए और आखिर तक इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, बाकी आपको निभाना है कि आपको क्या करना है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जब आपने दी है तो उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, मेहराबें सुनाइए जब तक सांस में सांस बाकी हो, जब तक जिस्म में जान बाकी हो, जब तक जिस्म में कुव्वत बाकी हो। आप कुरान करीम से अपनी मोहब्बत और लगाव का इज़हार करते रहिए और उसको तिलावत करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर उसके मानी को भी समझने की कोशिश करिए। तनहा जो है अल्फाज याद कर लेना काफ़ी फायदे फजीलत जो है, इसलिए कि कुरान करीम के बहुत से मुक़त्तआत हुरूफ है। अलिफ लाम मीम अगर आपने कहा तो अलिफ एक लफ्ज़, लाम एक लफ्ज़ और मीम एक लफ्ज़, 30 नेकी आपको मिल गई। तो अल्फाज को दोहराने पे नेकी तो मिल जाएगी। और तो ये अल्फाज ऐसे हैं जिसके मतलब मानी कोई नहीं जानता, अल्लाह वालम ने मुराद नहीं, अल्लाह इसकी मुराद जानते हैं। बहरहाल तो नेकी तो मिल गई, लेकिन और भी जो तफसीलात हैं कुरान करीम के अंदर जिससे अल्लाह ताला हमसे आपसे मुखातब है। अल्लाह ने अपना हुक्मनामा भेज दिया कि ये अम्र है, ये नवाही है, ये हुक्म है करो, ये न करने का हुक्म है इसको मत करो, उनकी चीज़ों से। तो ये जिम्मेदारी हमारी और भी बढ़ जाती है कि हम इस चीज़ को जो है समझे समझाएं। मदरसे की कारकर्दगी बहुत है। नीचे का हिस्सा जो इस हालत में था कि गंदगी रहती थी,
اور مسجد کا حصہ، اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کی نشست ثانیہ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے تجدیدی کام ہوا. پھر اس حالت میں بہت سے لوگ معاونین و مخلصین ہیں اس مدرسے کے، چاہے وہ اساتذہ ہوں، طلبا ہوں، یا ذمہ داران مدرسہ ہوں، یا معاونین مدرسہ ہوں، دام دل میں قد میں سکھ نے ہر طرح کی مدد کی ہے. اللہ ان کی مدد کو قبول فرمائے اور ان کو جو ہے انہیں اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا کرے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے روپے پیسے دیے انہوں نے مدد کیا، بلکہ جنہوں نے دعا کیا یا کسی اجداد اور خیر کمائے نہیں، کسی نے کہا کہ بھائی مسجد بن رہی ہے اس کا تعاون کریے، تو جنہوں نے تعاون کیا کہنے کا اور جنہوں نے عمل کیا ان کو ہر طرح کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے کوئی چیز جو ہے محدود نہیں ہے، لا متناہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب جو ادا کر دیں گے اس میں کمی کوئی نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں، یہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مدرسے کے لیے خاص کیا اور تشریف لائے، زحمت گوارا کی اور سنا اور اس میں شریک ہوئے اور اس مجلس کو رونق بخشے. اللہ آپ کو ہر طرف سے جزائے خیر دے. میں اس لائق تو نہیں کہ جو ہے میں تقریر و خطابت کے میدان کا نہیں ہوں، درس و تدریس کے میدان کا ہوں، صرف پڑھا دیتا ہوں، طلبا کی خدمت کرتا ہوں مدرسے میں. لیکن یہ کیونکہ ہمارے کچھ شاگرد یہاں ہیں اساتذہ، انہوں نے جو ہے ترغیب دیا ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کو، انہوں نے مجھ کو مدعو کیا، اس لیے موقع ہے کہ چند باتیں جو ہے آپ حضرات سے عرض کر دی جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کی باری آتی ہے. انہوں نے دعا کی بھی ذمہ داری دے دی ہے. آپ حضرات دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی رکاوٹیں ہیں ظاہری باطنی جو بھی ہیں اس مدرسے کی رکاوٹیں اللہ دور فرما دے اور اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے اور اس مدرسے کے بہت ہی مخلص اور محسن اور بہت ہی فعال متحرک استاد تھے حافظ محمد حسین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ترس آتا ہے دیکھ کے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اللہ ہی ان کا ذمہ دار ہے، مہربان ہے. تاہم ان پر جو ہے شفقت و عنایت کے لیے کی نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر و سکون عطا فرمائے، ان کے رہنے سہنے زندگی گزارنے کا بہترین اسباب مہیا فرما دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے. دعا کر لیا، دعا و کل عبادت جو بھی کہا سنا کیا ہے اس کو جو ہے مہر لگانے کے بعد دعا کی جاتی ہے. تو آپ حضرات دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی ہر طرح کی ظاہری باطنی مادی اور جو بھی ترقیات اور میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور ان لوگوں کے اس عمل کو، اس سعی کو قبول فرما دے. اور ظاہر ہے جب تک اللہ کی طرف سے قبول نہیں ہوگا سارا کام بیکار ہے. تو نیت جیسی ہوتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، نیت کے سوا سے نیت خالص ہے اللہ قبول فرمائے گے. یقین کے ساتھ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن حال أهل النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. یا اللہ ہمارے پیسے کو قبول فرما دیجیے. اللہ جس مقصد کے لیے بلائے گئے اللہ اس کو شکر قبول عطا فرمائیے. اللہ اس کو شکر قبول عطا فرمائیے. یا اللہ مدرسے کی رکاوٹیں ہیں, تعلیمی رکاوٹیں ہوں یا تدریسی رکاوٹیں ہوں یا علمی رکاوٹیں ہوں, اس طرح کی رکاوٹیں ہوں یا امدادی رکاوٹیں, اللہ اس کو دور فرما دیجیے. یا اللہ بیت کے اسباب مہیا فرما دیجیے. یا اللہ ترقی کے اسباب مہیا فرما دیجیے. اللہ ذمہ داران مدرسہ کی جو مین قائدات ہیں یا اللہ اس میں ہر طرح سے وہ تکمیل عطا فرمائیے. یا اللہ اس کو مکمل فرما دیجیے. یا اللہ جو لوگ یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں, بہت سے لوگوں کے دل میں بہت سے آرزویں تمنائیں ہوں گی. اللہ ان کی ہر جائز مقصد اور جائز تمناؤں کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ ان کو غیر قبول فرمائے. ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں, یا اللہ بیمار ہیں, یا اللہ قرضدار ہیں. یا اللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے یا اللہ بہت پریشان حال ہوں گے, ہمارے قرض میں بھی ڈوبے ہوں گے. یا اللہ ان جو ہمارے قرض سے خوشی عطا فرمائیے. اللہ ان کی بیماری کو صحت تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورے فرما دیجیے. یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورے فرما دیجیے اور ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما دیجیے. ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں, اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں. یا اللہ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ اس کو اچھا رشتہ عطا فرمائیے. اللہ اچھا رشتہ عطا فرمائیے. اللہ اپنی ضروریات کا تکفل فرمائیے. رشتے کا انتظام فرما دیجیے, شادی کا انتظام فرما دیجیے. یا اللہ جو بیمار ان کو شفایت عطا فرمائیے. یا اللہ مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازیے. یا اللہ زندگی رات ترقی آمدن فرمائیے. یا اللہ جو لوگ یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارا ٹیم مدرسہ خداوند مدرسہ تمام باہر سے آئے ہوئے مہمان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم تمام افراد کرام کو ہمت افزائی فرمائی. ہم مہمان کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری بات رکھی ہے, آپ حضرات پانی پی کر جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. حضرات اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا جو محلے کے بچے ہیں ان کو چھوڑیں. حضرات اساتذہ کرام محلے کے بچے کو رخصت کریں. مہمان نظام جو آئے ہوئے ہیں وہ پانی پی کر کے چائے پی کر کے تشریف لے جائیں. تمام جو ہمارے مہمان ہیں ان کو اساتذہ کرام لے جائیں. آپ کمرے میں بیٹھا ہے. طالب علم حضرات جو ہیں وہ اپنے روم میں مسجد کے سامنے والی سیڑھی سے اوپر چلے جائیں. جو طلباء کرام ہیں اپنے اپنے روم میں چلے جائیں. محمد عبید نور حسن صادق اقبال محمد اخلاق محمد شعیب محمد اشرف شہنواز مہتاب عالم
سہیل احمد, غلام نبی, محمد اشتیاق, محمد شمشاد, فیصل, ابو شہما, محمد اکرام الحق, محمد طارق. چائے پی لو, سب پی لینا بس. چائے پی لو.